بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا الفضل الموہبی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ سبق میں ہم نے ویسے تو رسالہ جس موضوع پر چل رہا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور و معروف قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اسی کو ہم نے کل دیکھا، اور اس میں بالخصوص سوال کے اندر حضرت مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کی عبارتوں کا ذکر ہوا، تو اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے توجہ دلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام اہل سنت نے حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو قول جو ہے وہ بیان کیے۔ اس میں سے پہلا قول جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا، آج تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دورائی کے طور پر اوپر سے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اور شاہ صاحب کے کلام کی نفیس تقریر۔ مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ ولی اللہ صاحب کیا ایسے بدعقل اور بے شعور تھے کہ شریعت الہیہ کے احکام ثابت کرنے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھنے کی باگ ایسے بے مہاروں اور بے عقل ناکاروں کے ہاتھ میں دیتے۔ ان بزرگوں کے اقوال کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو اس کا اہل ہو اسے عمل کی اجازت بلکہ ضرورت ہے، نہ کہ ان بے وقوفوں نا اہلوں کو جو ترمذی و مشکات کے ترجمے میں ہلدی کی گرا پائیں اور پنساری بن جائیں، یا کوئی بنگالی بھوپالی جب کسی امام کے مذہب کو اپنے گمان میں حدیث کے خلاف پائیں تو اللہ عز و جل اماموں کی تقلید معاذ اللہ عز و جل اماموں کی تقلید حرام کر کے فرض فرما دے کہ بھوپالی بنگالی پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر کوئی شخص کسی صحیح حدیث کو، کیونکہ ان کے کلام میں یہ بات مذکور تھی کہ اگر کوئی شخص کسی صحیح حدیث کو لے لیتا ہے تو وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوتا، تو اس کلام کو، دونوں کے کلام کو بنیاد بنا کر جو غیر مقلدین تھے انہوں نے فقہ حنفی پر یہ اعتراض اٹھایا کہ جب مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحیح حدیث پر عمل کر لیتا ہے تو وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ وہ صحیح حدیث خلاف مذہب ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ لوگ کیوں جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کلام کی نفیس تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، مرزا مظہر جانے جانا یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا اسی طرح کے جو دیگر بزرگان دین ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے خلاف مذہب صحیح حدیث کو لے لیتا ہے تو وہ مذہب سے خارج نہیں ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کا اہل ہو، جو صحیح حدیث کو سمجھنے والا ہو، اس کو اس پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے بلکہ اسے ضرورت بھی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اس سے مراد وہ افراد نہیں ہیں کہ جو بالکل بے وقوف نااہل ہیں، جنہیں ترمذی اور مشکات کی ترجمے نہیں آتے، جو ہے وہ بنگالی اور بھوپالی جیسے افراد کو جو ہے نا اپنا امام سمجھتے ہیں، تو وہ افراد اس قول کے اندر ذکر نہیں ہوئے، نہ ہی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ ان اقوال کے اندر جہاں پہ حدیث صحیح کو لینے کا ذکر ہے وہاں پر مراد وہ افراد ہیں جو اس کے اہل ہیں، جو حدیث صحیح کو سمجھنے والے ہیں اور مذہب حنفی کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر ایسے للو پنجو افراد کو ہم لے لیں تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان برادر، یہ تقلید تو پھر بھی رہی اگرچہ ابو حنیفہ و محمد کی نہ صحیح، بھوپالی و بنگالی کی صحیح۔ کہتے ہیں اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کی تقلید نہیں کر رہے، بھوپالی اور بنگالی کی کر رہے، تو یہ بھی تو تقلید ہی ہے۔ وائے بے انصافی، شاہ صاحب و مرزا صاحب کے کلام کے یہ معنی جانے اور انہیں معاذ اللہ عقل کے دائرے سے خارج مانے، حالانکہ دونوں صاحبوں کے ہادی مرشد اعلیٰ، دونوں صاحبوں کے آقا نعمت مولا بیعت، دونوں صاحبوں کے امام ربانی جناب شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 312 میں کیا فرماتے ہیں؟
اب دو اقوال ہیں، ایک قول جو ہے وہ مکتوبات شریف کا ہے جو کہ ہم نے کل جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ مجدد پاک نے فرمایا کہ اے مخدوم، قاعدہ میں انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا بہت سی احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ دوبارہ میں اس کو دوہرائی کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ گفتگو راسخ ہو جائے۔ فرمائیں کہ اے مخدوم، قاعدہ میں انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا بہت ساری احادیث نبویہ میں آیا ہے، اور حنفیوں کی بعض روایتوں میں اشارے کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ ظاہر مذہب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو امام محمد نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح کریں گے جیسا نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کرتے تھے، یہ جو امام محمد کا یہ فرمان ہے یہ نادر الروایہ ہے، ظاہر الروایہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ کے درمیان تضاد ہو جائے ہم تو ہم ظاہر الروایہ کو لیتے ہیں، نہ کہ نادر الروایہ کو لیتے ہیں۔ اور ظاہر الروایہ، ظاہر مذہب یہ ہے کہ انگلی سے تشہد میں اشارہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ جو فرمایا نا کہ حدیث میں اسی طرح آیا ہے اور ہم اسی طرح کریں گے جیسے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے کیا، یہ نادر الروایہ میں سے ہے، ظاہر الروایہ میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا جب معتبر روایتوں میں اشارہ کرنے کی حرمت آئی ہے اور اشارہ کرنے کی کراہت پر علماء نے فتویٰ دیا ہے، تو ہم مقلدوں کو یہ حق نہیں کہ حدیثوں پر عمل کریں اور اشارہ کرنے کی جرت کریں۔ یہ بات اعلیٰ حضرت بھی نہیں کر رہے، یہ بات حضرت مجدد پاک مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا ظاہر مذہب آ چکا ہے تو ہم مقلد ہیں، اور مقلد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ترک کر کے صرف حدیث پر عمل شروع کر دے، کیونکہ ہمارا اشارہ کرنے کا اور حدیث پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ائمہ حنفیہ اور مجتہدین یا تو حدیث سے لا علم تھے یا پھر انہوں نے حدیث کے برخلاف حکم دیا۔ بھئی یہی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو ہمارے ائمہ کو حدیث کا ہی علم نہیں تھا، یا علم تو تھا لیکن انہوں نے پھر بھی حدیث کے خلاف کیا، اور یہ دونوں امر فاسد اور غلط ہیں کہ انہیں علم نہیں ہوگا جی، یہ کیسی بات ہے کہ آج مجھے علم ہو رہا ہے انہیں علم نہیں ہو رہا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف یہ عمل کیا، یہ قول ان کے بارے میں کرنا، جرت کرنا کہ انہوں نے جی حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، یہ دونوں باتیں فاسد ہیں، کیونکہ اس بات کو جائز قرار دینے والا یا تو بے وقوف ہے یا دشمن اور عداوت رکھنے والا ہے۔ یعنی بے وقوف اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، اور جو ہے وہ بزرگوں کو بے وقوف یوں سمجھ رہا ہے کہ ان تک جی حدیث ہی نہیں پہنچی، مجھ تک پہنچ گئی، یا پھر وہ دشمنی رکھ رہا ہے بزرگوں سے کہ جی بزرگ جو ہے وہ حدیثوں کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجتہدین پر یہی حسن زن رکھنا چاہیے کہ جب تک ان پر دلیل ظاہر نہ ہو وہ حرمت یا کراہت کا حکم نہیں لگاتے، غایت یہ کہ ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ جس دلیل کی وجہ سے ہمارے ائمہ مجتہدین نے ظاہر مذہب میں، ظاہر الروایہ میں انگلی سے اشارہ نہ کرنے کا ذکر کیا ہے، اگرچہ ہمیں قول تو پتہ ہے لیکن ہمیں دلیل جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے، اور یہ بات ان اکابرین کی شان میں کوئی خرابی نہیں ڈالتی۔ بھئی علم ہمیں نہیں ہے تو اکابرین کی شان میں کیا کمی، ان کے علم میں تو ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں امام کے قول کے خلاف دلیل کا علم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حلت و حرمت ثابت کرنے میں مقلد کا علم معتبر نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں مقلد تو ہوں، لیکن مجھے امام کے قول کے خلاف دلیل معلوم ہے، امام نے جو قول دیا ہے جیسے انگلی سے اشارہ کرنے کا ذکر ہے، تو اگر کوئی مقلد زید یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس انگلی سے اشارہ کرنے کا کے اوپر جو ہے وہ دلیل موجود ہے امام کے قول کے خلاف، تو ہم کہیں گے حضرت آپ مقلد ہیں، اور مقلد کے علم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ فقہ حنفی کا بہت بڑا اصول ہے۔ لہٰذا اگر امام کے اس مقابلے میں کوئی شخص ہزار دلائل بھی لے کر آئے ہو وہ مقلد، اس کے دلائل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر جو ہے وہ امام کے خلاف دلائل دینے لگے، کیونکہ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں کہ کوئی بھی شخص امام کے خلاف دلائل دے گا اور اس کے دلائل قابل قبول ہوں گے، تو پھر میرے بھائی پھر تو فقہ حنفی کا نہ کوئی عطا رہے گا، نہ کوئی پتہ رہے گا، نہ سر رہے گا، نہ پیر رہے گا، ہر شخص اجتہاد کا دعویٰ کرے گا، اور ہر شخص جو ہے وہ کیا کرے گا امام کے خلاف دلائل دینا شروع۔
تو لہٰذا فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک کہ حلت و حرمت ثابت کرنے میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے، اس باب میں مجتہد کا ظن معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ اگر جو ہے جو شخص غلطی کرے، وہ اجتہاد کرے اور صحیح راستے تک پہنچے تو اسے دو ثواب ملیں گے، ایک اجتہاد کا اور ایک صحیح مسئلے تک پہنچنے کا، اور اگر بالفرض وہ غلطی بھی کرتا ہے تو اسے ایک نیکی ضرور ملے گی، وہ نیکی جو ہے اجتہاد کرنے والی ہوگی۔ تو مجتہد کا ظن بھی معتبر ہے، مقلد کا علم بھی معتبر نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین اپنے قرب زمان نبوی اور کثرت علم اور تقوی کے حاصل ہونے کی وجہ سے ہم دور کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ احادیث کو جانتے ہیں، اور حدیث کے صحیح اور ضعیف اور منسوخ ہونے اور نہ ہونے کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ البتہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث کو ترک کرتے ہیں، اور وہ جو امام اعظم کا قول ہے کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو، آپ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو امام صاحب کو نہیں پہنچی اور عدم علم کی وجہ سے حدیث کے خلاف قول کیا، اور اشارہ کرنے کی حدیث اس قبیل سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اشارہ کرنے والی حدیثیں امام صاحب تک نہیں پہنچی، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ علماء حنفیہ نے قاعدہ میں اشارہ کرنے کے جواز پر بھی فتویٰ دیا ہے، لہٰذا تعارض کے سبب ہم جس فتوے پر چاہیں عمل کریں۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہے جس کو مجدد پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو ظاہر الروایہ میں ہے کہ اشارہ نہ کرو اور نوادر میں ہے کہ اشارہ کرو، تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب دو فتاوی احناف کی ہی موجود ہیں اور دونوں میں تعارض ہے تو ہمیں اختیار ملنا چاہیے کہ ہم جس پر چاہیں عمل کریں، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب جواز اور عدم جواز میں تعارض واقع ہو تو عدم جواز کو ترجیح ہوتی ہے، یہ بھی اصول ہے۔ یہاں پر دو روایتیں ہیں نا، ظاہر الروایہ میں ہے عدم جواز اور نوادر میں ہے جواز، تو یہ بھی فقہ حنفی کا اصول ہے کہ جہاں جواز و عدم جواز میں تعارض ہو تو وہاں عدم جواز کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، پھر بھی ظاہر مذہب ظاہر الروایہ کی روایت کو ہی ہم لیں گے، نہ کہ ہم جو ہے نوادر الروایہ کی روایت کو لیں گے، کیونکہ اس میں عدم جواز ہے، ظاہر الروایہ میں عدم جواز ہے، اسی کو ہی ترجیح حاصل ہو۔ یہ ہوا مجدد پاک کا پہلا قول۔ دوسرا قول کیا ہے؟ نیز حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ مبدأ و معاد میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑا زبردست کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ سنیں۔ اچھا آواز کٹ رہی ہے تو یہ میرے خیال سے آپ کے نیٹ کا ہی پرابلم ہے، باقیوں نے تو ابھی تک کوئی شکایت اس طرح کی نہیں ہے۔ اگر آواز کا کسی کو مسئلہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب۔ تو اب یہاں سے جو ہے حضرت مجدد پاک کا دوسرا کلام ہے اور بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے رسالہ مبدأ و معاد میں فرمایا کہ عرصہ دراز سے، یعنی کافی لمبے عرصے سے دل میں یہ آرزو تھی کہ مذہب حنفی میں کوئی ایسی صورت نکلے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے عند الاحناف امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ مذہب حنفی میں کوئی ایسا قول مل جائے، کوئی ایسا فتویٰ مل جائے، کوئی ایسی روایت مل جائے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حضرت مجدد پاک یہ چاہتے تھے کہ یار میں بھی قرات کروں تاکہ مجھے بھی قرات کا پورا پورا ثواب ملے، صرف سنوں نہیں بلکہ قرات کروں۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن میں نے مذہب حنفی کی رعایت کرتے ہوئے اسے ترک کیے رکھا۔ خواہش کیا تھی کہ مجھے جو ہے کوئی ایسی صورت حال مل جائے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی جواز کی طرف جاؤں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے جب کوئی ایسی روایت نہ پائی تو میں نے مذہب حنفی کی رعایت کرتے ہوئے اسے ترک کیے رکھا، اپنی طرف سے مسئلہ نہیں گڑا بلکہ اس چیز کو ترک کر کے رکھا، کیونکہ یہ ترک بھی عبادت اور ریاضت میں شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مذہب حنفی کی رعایت کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ترک بھی عبادت اور ریاضت میں شمار ہے۔ بالآخر مذہب حنفی کی رعایت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مقتدی کے سورہ فاتحہ ترک کرنے کی حقانیت ظاہر فرما دی،
اور نظر بصیرت میں قراءت حکمی کو قراءت حقیقی سے زیادہ پسندیدہ دکھایا۔ قراءت حکمی یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل کے اندر جو ہے قراءت کرے، زبان سے نہ کرے۔ قراءت حقیقی یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی قراءت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرے۔ تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ تو پیارے محبوب نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے دل میں قراءت کرے، یعنی قراءت حکمی کرے، زبان سے ادا نہ کرے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے مذہب حنفی کی رعایت کی، اس کی برکت مجھے یہ حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقانیت میرے اوپر ظاہر کر دی روحانی طور پر، چونکہ یہ صوفی بھی تھے، بہت بڑے اعلیٰ درجے کے صوفی تھے حضرت مجدد پاک۔ کبھی ان کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ میں ان کے متعلق آپ کو کافی چیزیں، بڑی دلچسپ باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ تو حضرت مجدد پاک جو ہے وہ فرماتے کہ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب حنفی کی حقانیت میرے اوپر ظاہر فرما دی، اور پھر میں نے نظر بصیرت سے یہ دیکھا کہ قرأت حقیقی جو ہے، یہ قرأت حکمی جو ہے، یہ قرأت حقیقی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غور فرمائیں اور اب ان بزرگوں کے اقوال کی خبر کہیں، یہ ان بزرگوں کے بزرگ اور بڑوں کے بڑے اور اماموں کے امام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں۔ عمل بالحدیث کے باطل دعویٰ پر کیسی کیسی بجلیاں گرا رہے ہیں اور کیسے گنگور بادل برسا رہے ہیں۔ اب اس کا مختصراً جو ہے وہ اعلیٰ حضرت تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، نمبر ایک، صراحت کے ساتھ تسلیم کر لیا کہ التحیات میں انگلی اٹھانا سید عالم کی بہت سی حدیثوں میں وارد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وہ حدیثیں معروف اور مشہور بھی ہیں، لیکن مذہب حنفی میں بھی اختلاف ہے۔ روایت نوادر میں خود امام محمد نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ نمبر چار، صاف یہ بھی فرما دیا کہ یہی قول امام اعظم کا ہے۔ نمبر پانچ، نہ صرف روایت بلکہ علماء حنفیہ کا فتویٰ بھی دونوں طرف ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ اشارہ کرنے کی روایات ظاہر الروایہ نہیں ہیں، صاف صاف مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہم مقلدوں کو جائز نہیں ہے کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جرت کریں۔ حدیث بھی موجود، حدیث معروف و مشہور بھی ہے، فقہ حنفی میں اختلاف بھی ہے، علماء حنفیہ کا فتویٰ بھی ہے، امام اعظم کا قول بھی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ظاہر الروایہ میں نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جرت نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی بات ہے، حضرت مجدد پاک کتنی زبردست چیز بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، جب ایسی سہل اور نرم حالت میں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ حدیث بھی موجود، صحیح بھی ہے، مشہور بھی ہے، احناف کا اختلاف بھی اس میں ہے، امام اعظم کا قول بھی ہے، مذہب حنفی میں اس پر فتاوی جات بھی موجود ہے، لیکن اتنی نرم صورتحال کے اندر بھی چاہتے تو امام پاک عمل کر لیتے، لیکن ایسی نرم صورتحال میں بھی امام ربانی کا قاہر ارشاد ہے، تو جہاں فتوی حنفیہ مختلف نہ ہو، یعنی جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر امام ربانی جو ہے ظاہر الروایہ لے رہے ہیں، تو جہاں اختلاف ہی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر رفع یدین، پوری فقہ حنفی میں اس پر اختلاف نہیں ہے، آمین بالجہر پوری فقہ حنفی میں اس میں اختلاف نہیں، جہاں اختلاف ہے وہاں ظاہر الروایہ کو لے رہے ہیں، تو جہاں اختلاف نہ ہو، جہاں سرے سے اختلاف روایت ہی نہ ہو، وہاں امام کے مذہب کے خلاف حدیث پر عمل کرنے کو کیا کچھ فرمائیں گے؟ کیوں صاحب، کیا انہی مجدد پاک کو شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ کھلا احمق ہے یا چھپا منافق؟ وہ جو سوال کے اندر امام شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو پھر وہ کھلا منافق، وہ چھپا منافق یا کھلا احمق ہے۔ استغفر اللہ فرماتے ہیں یہ کلام مجدد پاک کے بارے میں نہیں تھا کہ صحیح حدیث کو ترک کر کے جو ہے وہ مذہب حنفی کے فتوے پر عمل کیا جائے۔ ذرا تو شرماؤ، ذرا تو ڈرو، شاہ صاحب کی بزرگی سے حیا کرو۔ ان کی کیا مجال تھی کہ وہ جناب مجدد الفسانی کے بارے میں مردود و ناپسندیدہ گمان کرتے؟ وہ تو انہیں قطب الارشاد، ہادی و مرشد اور بدعتوں کو دفع کرنے والے جانتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو خدا کی تعظیم، ان کے شکر کو اللہ کا شکر جانتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنے مکتوب ہفتم میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجدد الفسانی اس زمانے کے قطب الارشاد ہیں، ان کے ہاتھ پر بہت سے گمراہ لوگوں نے بدعت سے نجات پائی۔ شیخ کی تعظیم اس اللہ کی تعظیم ہے جو کائنات کو وجود میں لانے والا ہے، اور شیخ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجروں کو زیادہ کرے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ
آج ہم نے مجدد پاک کے دو اقوال کو پڑھا، تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت میاں مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال تھے، ان کا مقصد اور مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کو بھی صحیح حدیث نظر آ جائے تو اس کو عمل کر لے اور مذہب حنفی کو ترک کر دے، یہ اس کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ حضرت مجدد پاک جو ان کے بھی شیخ الشیوخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اختلاف بھی موجود ہے، پھر بھی میں جو ہے وہ حدیث کو ترک کر کے مذہب حنفی کو ترجیح دوں گا، کیونکہ وہ میرے امام کا مذہب ہے۔ بالخصوص قرات والے مسئلے میں کس انداز میں، خوبصورت انداز میں حضرت مجدد پاک نے فرمایا، دل میں ارمان تھا کہ میں جو ہے وہ قرات کروں امام کے پیچھے، لیکن مذہب حنفی کی رعایت کر رہا تھا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اس کے تمام اسرار و رموز کو آشکار کر دیا۔ لہٰذا اگر مستقبل میں ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے، اب یہ میں آپ کو یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ مستقبل میں ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو ہمیں نظر آئے اور ہم دیکھیں کہ یار یہ تو مطلب جو ہے وہ مذہب حنفی میں اس حدیث کو ہم نے کیسے ترک کر دیا، کیا یہ حدیث ہمارے ائمہ تک نہیں پہنچی تھی؟ یہ حدیث تو اس معاملے میں، اس باب میں بالکل واضح ہے۔ تو خدارا اپنے ذہن میں کبھی یہ وسوسہ نہ لائیے گا کہ ہمارے ائمہ نے جو ہے وہ حدیث کو ترک کر دیا، بلکہ ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ دیکھیے گا کہ یقیناً کوئی ایسی صحیح روایت ہمارے امام کے پاس موجود ہوگی، کوئی ایسی قوی دلیل موجود ہوگی کہ جس کی بنا پر ہمارے امام نے حدیث کو ترک کر کے جو ہے دوسرے قول پر عمل فرمایا۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے مجدد پاک کے دو اقوال کو دیکھا۔ انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ کل ہم شیخ الوہابیہ کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس نے جو ہے وہ حضرت مجدد پاک پر جو ہے وہ شرک کا فتویٰ جو ہے وہ جڑ دیا، اور مزید پھر ہم حضرت مجدد پاک کے مزید کلام کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ ارشاد فرما سکتے ہیں۔ جی حضور، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ سوال سوال نہیں ہے؟ کیا فرمائیں؟ محترم طلبہ کرام، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو ڈال دو، کوئی سوال نہیں بن رہا۔ ماشاء اللہ، یہ رسپانس دیا کریں، منفی دیں مثبت دیں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، دونوں طرح سے رسپانس دیا کریں تاکہ مجھے آپ سب کی موجودگی کا احساس ہو۔ انسان اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، میں موجود ہوں، اور یہی ایک اچھے طالب علم کی۔ السلام کیا علیکم میرے بھائی؟ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی بندہ امام کے مقابل کو اگر کوئی لے کے آتا ہے دلائل، اور حلت اور حرمت کے اندر جو ہے وہ مقصد کہ وہ عمل نہیں کر سکتا، کیا فضائل میں جو باقی چیز عمل کر سکتا ہے اس حدیث پہ جو صحیح حدیث ہو؟ دیکھیے فضائل میں تو مثلا صحیح۔ ہم یہاں پر جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہیں احکامات، علت اور حرمت فضائل میں تو ہوتے نہیں ہے نا۔ فضائل میں آپ کسی بھی حدیث پر عمل کریں، اس میں آپ مقلد نہیں ہیں۔ ہاں، فضیلتوں میں یہ جو ہم نے ایک اصول سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جی ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، تو یاد رکھیے گا فضیلت میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، موضوع روایت قابل قبول نہیں ہے۔
اب جو روافظ ہیں، انہوں نے مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کے فضائل میں اس قدر موضوع روایتیں گڑی ہیں. اگر آپ محرم کے ان کے جو ہے وہ سنیں تو ہر سال ایک نیا واقعہ کربلا ہے. ہر سال ایک نیا واقعہ کربلا. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا موبائل جس طرح اپڈیٹ ہوتا ہے نا، اپلیکیشنز اپڈیٹ ہوتی ہیں، بھئی یہ فلاں اپلیکیشن ہے، پلے اسٹور پر جائیں گے تو اپڈیٹ ملے گی آپ کو. یوں لگتا ہے جیسے واقعہ کربلا بھی اپڈیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. صحیح ہے، فضائل پہ فضائل، دلائل پہ دلائل، عجیب سی بات ہے. تو یاد رکھیے گا کہ فضائل میں ضعیف قابل قبول ہے، نہ کہ موضوع. اور ضعیف کو بھی پھر بڑا چڑھا کر اس کے اندر مزید جو ہے وہ زیر زبر پیش لگا کر اس کو بیان کرنا، یہ بھی جو ہے وہ قابل گرفت ہے. اس میں ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جو لکھا ہوا ہے نا من و عن، اسی کو بیان کیا. اب جیسے یہاں مجدد پاک کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول تھا کہ ان کا شکر ادا کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کی تعظیم ایسے ہے جیسے اللہ کی تعظیم. اب بظاہر اگر کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا آدمی جو ہے اس قول کو پڑھے گا، وہ تو جو ہے یا تو اپنی طرف سے تشریح کریں گے اس کے اندر، یا جو ہے وہ اس پر معاذ اللہ شرک کا حکم لگا دے گا. اچھا، میں نے ابھی کے لیے اس کو نہیں چھیڑا کیونکہ میرا موضوع نہیں تھا یہ، ورنہ میں اس پر جو ہے وہ اس کی تفصیل بیان کرتا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات کیوں کہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بیان کی گئی ہے نا اسے آپ من و عن بیان کریں. جب ضرورت پیش آئے تو اس کے اندر آپ اس کی تفصیل بیان کریں، وہی تفصیل جو علماء نے لکھی ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کتاب البطن سے. تو فضائل میں جو ہے وہ ایسا کوئی فی الحال ایسی کوئی صورت حال بنتی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ امام اعظم کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی فضیلت بیان کریں، یعنی امام اعظم جو ہے وہ فضیلت کم کر رہے ہوں اور ہم جو ہے حدیث کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں. لیکن امام اعظم جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ ایسے نہیں تھے کہ کسی اور مسلک سے ان کا تعلق تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنی صحیح العقیدہ تھے. ان کے وہی عقیدے ہیں، ہمارے وہی عقیدے ہیں جو ان کے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے کوئی ایسے عقائد نہیں ہیں جو امام اعظم یا جو ہے ہمارے دیگر جو اکابرین ہیں ان کے عقائد سے ٹکرانے والے ہوں. ہم سب کے عقائد من و عن وہی ہیں، کیونکہ ہم نے عقیدہ لیا ہی انہی بزرگوں سے ہے. صحیح ہے، تو جو ان کا تھا وہی ہمارا، جو فضیلت انہوں نے بیان کی وہی ہم بھی بیان کرتے ہیں. ایسی کوئی فضیلت ہے نہیں کہ جس کو جو ہے نا وہ ہم الگ سے بیان کریں. اچھا جی، منصور ماشاء بھائی. اللہ، بہت اچھی طرح سمجھ آیا. اچھا، منصور بھائی کا سوال ہے کہ جی ہمارے یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ایک دوست رفع الیدین کرنے لگے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ دلائل بھی بتاتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، صحیح حدیث ہے وغیرہ وغیرہ. کہ عام صاحبوں کے اقوال سے یہ ترک رفع الیدین کے احادیث ضعیف کہہ کر جو ہے نا مانتے نہیں، حالانکہ پہلے وہ رفع الیدین نہیں کیا فرق. دیکھیں منصور بھائی، سب سے پہلے کام آپ یہ کریں کہ آپ خود احناف کے دلائل کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹیکنیکلی آپ ایک شخص، جو بھی شخص ہے جو رفع الیدین کرتا ہے یا قائل ہو جاتا ہے، آپ اس سے ٹیکنیکلی اس حوالے سے بات کریں. آپ کے پاس اس کے دلائل کے جوابات ہونے چاہیے. ہم ایک غلطی کر جاتے ہیں، میں ایک بڑی پتے کی آپ کو بات سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب کے لیے ایک بہترین بات ہونے. لیکن جوابات دو طرح سے دیے جاتے ہیں. ایک جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والا بنے دلائل دے رہا ہے اور آپ اپنے دلائل دے رہے ہیں. دوسرا جواب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، آپ اپنے دلائل دینے کے بجائے اس کے دلائل کا رد کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یا تو ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، رد بھی کر رہے ہیں اپنے دلائل بھی دے رہے ہیں، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یا سامنے والا جو ہے وہ دلائل دے رہا ہے، ہم اپنے دلائل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے، امام مسلم نے بیان کی ہے، ہم کہتے ہیں جی امام اعظم نے بیان کی. اب امام اعظم کا علمی قد اسے معلوم نہیں ہے، وہ تو کبھی نہیں مانے گا امام اعظم. وہ تو کہے گا امام بخاری یہ کیوں، اس نے امام بخاری کے فضائل اتنے وہ پڑھے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر آپ جس کے دلائل دینا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اس کے دلائل کا رد کریں. رد کرنے کے پھر کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ اس کو چیک کریں کہ وہ دلیل کس لیول کی دے رہا ہے.
اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث یوں ہے، تو اب آپ اس کا جواب جو ہے آئمہ حدیث جو ہیں یا آئمہ حنفیہ جو ہیں ان کی کتابیں لیں، ان کو بولیں یہ دیکھو شرح ہے اس حدیث کی، فلاں صدی کا بزرگ ہے، یہ اس دور کا بزرگ ہے جب بریلوی اور دیوبندی وہابی نام نہیں تھا، اس زمانے کے بزرگان دین کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ اپنے دلائل کو اس ٹیکنیک کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ مانے۔ آپ کہو بھئی امام اعظم کو چھوڑو، آپ حدیث کو دیکھو، سند کو دیکھو، کیونکہ اکثر رفع الیدین کے اندر یہ جو وہابیہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سند دیکھتے ہیں، آپ بولے اس کو چھوڑو، آپ سند کو دیکھو، سند کیسی ہے؟ جب سند پر کلام کیا جائے گا نا تو وہ کافی حد تک مطمئن ہوگا، تو بھئی سند میں کوئی خرابی ہے تو بتائیں۔ پھر اسی طرح جو رفع الیدین پر ہمارے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان میں ان کے جوابات دیے ہیں نا، تو میرا مشورہ یہ ہے منصور بھائی، سب سے پہلے آپ ان کا تھوڑا بہت مطالعہ کریں، پھر اس سے ایک ڈسکشن کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مان جاتا ہے، دیکھیے جس نے ماننا ہوگا نا وہ آرام سے دو باتوں سے بھی مان جائے گا، جس نے نہیں ماننا تو اس کے سامنے آپ بیٹھ کے قرآن بھی کھولیں نا، اس نے نہیں ماننا۔ اسی لیے عرصہ دراز سے میرا تو یہی معمول ہے کہ میں کسی سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ میرا تجربہ رہا ہے کہ سالوں سے لوگوں سے بحث کرتے رہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے نا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک کرسچن آیا تھا، اس نے جو ہے وہ کہا کہ بس آپ یہ چیزیں مجھے دکھا دیں، میں ابھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دلائل میں دیتا رہا، قرآن پہ اس کے اعتراض ہوتے رہے، سر میں درد ہو گیا ہمارے، 3 4 گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن اس نے نہیں ماننا تھا، وہ نہ مانا۔ یہ جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم کو کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، پھر خاص اگر کوئی پارٹیکولر اس کی دلیل ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم بتائیں، پھر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، شاید یہ چیز کی طرح یہاں سنگیت اولیاء پر وہابیوں کی جانب سے سنی لوگ وہابیوں کے طرز پر چل اور یہاں ان کو قائل کرنا تھا، لیکن وہ لوگ دلیل نہیں کیا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں میں ابھی کلاس کا ٹائم کافی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس پر دیکھیں اگر آپ، میں نے پہلے بھی کچھ سے پہلے یہ بات عرض کی تھی